رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے، اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا کی، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یعنی وہ معرکہ حق و باطل تھا، اس میں حضرت خالد نے اپنے بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سے سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلہ کے ایک معبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور سے بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس معبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید 25 رمضان المبارک کو اس معبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتا دیکھ کر معبد کا پروت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی خالد بن ولید سے نبٹ لے گی۔ حضرت خالد عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ یہ نومبر 630 ہجری کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ رومی بادشاہ ہرقل، جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے لیے سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو خوف کے مارے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک میں بکھر گیا۔ رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ دومتا الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا۔ حضرت خالد بن ولید فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومتا الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزرا تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا
موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ جذبہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑھے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومتا الجندل کی نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں اکادر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین اکادر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ ابھی اکادر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی یہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے تو حضرت خالد بن ولید نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی اکادر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح اکادر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد نے پلک جھپکتے میں اکادر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ اکادر کو باندھ کر اس کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپس کا سفر شروع ہوا اور آخر کار حضرت خالد بن ولید نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ اکادر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 ہجری میں واپس مدینہ تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حواس اور حوصلے بکھر گئے تھے۔ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ ایک حشر کا سما اور افراتفری کا عالم تھا۔ ان نازک حالات نے مدینہ کی نوخیز اسلامی سلطنت کو سنگین نوعیت کے مسائل سے دوچار کر دیا تھا۔ یہ مصائب اس قدر گمبھیر تھے کہ خدا نہ خواستہ سلطنت اسلامیہ کا وجود ہی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ اکابرین اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حالات کی ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق کے کاندھوں پر ڈال دی تھی۔ اگرچہ اپنے پیارے رفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر آپ کا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن حالات اس بات کے متقاضی تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے مدینہ کی نوزائیدہ اسلامی ریاست کو بچائیں، کیونکہ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رکھا تھا، تو دوسری طرف کفار اور منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام اور اسلامی ریاست کو مٹانے کے ناپاک ارادے باندھ رکھے تھے۔ کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا یا پھر انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر مرتد ہو گئے تھے۔ متعدد جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری تھا تو کوئی دیگر رکن اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ غرض ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق نے خود کو سنبھالا اور بے مثال ہمت و حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے اس طوفان کے سامنے ڈٹ گئے۔ آپ نے اسلام دشمن فسادیوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر تشکیل دیے، جن میں پہلے لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد کی خبر لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بےہودہ اور کذاب شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا۔ طلحہ بن خویلد ایک فریب کار اور مکارانہ باتیں بنانے میں ماہر شخص تھا۔ اس نے اپنی چکنی چپڑی پر فریب اور سحر انگیز باتوں سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اس فتنہ کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے، بس آپ کوچ پر کوچ کرتے اور ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کرتے۔ بلائے ناگہانی کی طرح جھوٹوں کے سردار طلحہ بن خویلد کے سر پر جا پہنچے۔ حضرت خالد بن ولید کی طلحہ بن خویلد اور اس کے حواریوں کے ساتھ کئی لڑائیاں ہوئیں۔ یہ بڑے ڈھیٹ لوگ ثابت ہوئے۔ ادھر
شکست کھا کر بھاگتے، ادھر پھر سے جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخر شکست پر شکست، ایک طرف تو ان کے حوصلے پر دراڑیں ڈالنے لگیں اور دوسری طرف ان کی افرادی قوت کم ہونے لگی۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے طلحہ بن خویلد نے اپنی ساری قوت یکجا کر کے حضرت خالد بن ولید سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خود حضرت خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے حواری ایک جگہ جمع ہوں تو آپ اس فتنہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب حق و باطل آمنے سامنے تھے۔ پھر کیا تھا، اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور ایک ہی حملے میں بے شمار دشمن خاک و خون میں لوٹنے لگے۔ حضرت خالد کی دیکھا دیکھی مجاہدین بھی اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید اور جان لیوا تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے حواری جان بچانے کے لیے بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن ان کے لیے آج کسی طرف امان نہ تھی۔ ان کی اکثریت ماری گئی۔ طلحہ بن خویلد خود حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھا کر جان بچانے کے لیے شام کی طرف بھاگ نکلا۔ ایک روایت کے مطابق بعد ازاں طلحہ بن خویلد توبہ کر کے سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے باقی زندگی بعد مسلمان کی حیثیت سے بسر کی اور اسی حالت پہ دنیا سے رخصت ہوا۔ طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ یہ شخص قبیلہ بنو تمیم کا سردار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ چنانچہ خالد کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس معرکے میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنے حواریوں سمیت خالد بن ولید کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے مسلمہ بن کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ بن کذاب انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا بلکہ اس بیہودہ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہتان بھی باندھ ڈالا کہ آپ نے اسے اپنا سانجھی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے لیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت اکرمہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی تھی کہ حضرت شرجیل کے پہنچنے تک مسلمہ بن کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھڑی جائے، لیکن حضرت اکرمہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل کے آنے سے قبل ہی مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ کے ساتھ فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرا وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس وجہ سے حضرت اکرمہ کو مسلمہ بن کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل نے دہرائی اور حضرت خالد کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے اور اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسلمہ بن کذاب اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی کہ اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل جیسے جلیل القدر اصحاب اس سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سادہ لوح لوگ اس کذاب کے جھانسے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کی فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب اس کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلوں پر منزلیں طے کرتے مسلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربہ مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھی۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا، یہاں سے آپ دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے
اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی، بائیں حصے کا سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے مسلمہ قذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین و حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ قذاب نے مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمہ قذاب ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں اور ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید نے سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔